اب میں زحمت سخن دینا چاہوں گا ایک ایسے فقیر کو جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنہ کام رہتی ہیں، اور کتنے ہی کان جن کے سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کی نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گناہوں اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی ہیں، قابل قدر ناصر بھی ہیں اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تقدیسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الحانی کی فضاؤں تک، اور اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شعبہ ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ عبد الوحید سلفی حفظہ اللہ سے ہے، جن کا بیان سن کر کہنے والا بے سابقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیاں، دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہاں درد دل کی داستاں۔ میں شیخ موصوف سے معتمانہ درخواست کروں گا کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے دل ربا خطابت سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ شیخ کا موضوع ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہو، جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، ہواؤں کا رب ہے، فضاؤں کا رب ہے، جو چہچہاتے ہوئے پرندوں کا رب ہے، جو بہتے ہوئے سمندروں کا رب ہے، جو ذرے ذرے کا رب ہے، جو ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو میدان پہنچایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمت ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اس جماعت پر کہ جس جماعت کی ہم پر ہونے منت ہے، جن کی وجہ سے مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج اس مہینے میں محرم الحرام کے مہینے میں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا کچھ بھائیوں نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ماہ محرم کا مہینے کا نام لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بتاؤ مجھے، میں نہیں سمجھ پاتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو ہو تو آپ بتلاؤ
سے پہلے میرے محترم عالم دین نے کہا کہ ہمارے پاس علم کی کمی، خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں پڑھنا آ جائے، تم دین کا علم حاصل کرنا سیکھ لو، تو میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ان کی کتابوں سے یہ ثابت کر دو گے کہ ان کے باپ دادا نے، ان کے معصوم اماموں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امامت کو تسلیم کیا۔ ان کے اماموں نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں۔ جناب صدر اور صوبائی جمعیت حدیث مہاراشٹر کے ناظم اعلیٰ اور ورثۃ الانبیاء کی جماعت شہر آکولہ کے لوگ، جس میں میرے محترم بزرگ، میرے نوجوان ساتھی، عزیز بچے شامل ہیں، اور میری وہ باحیا پردہ نشین مائیں اور بہنیں جو اس تقریر کو سن رہی ہیں، میں سب سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مذہب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب پینا ایک بڑا جرم ہے جس سے آپ کی نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ زنا کا کرنا ایک بڑے جتنے جرائم مذہب اسلام کے ہیں اس میں سے ایک بڑا جرم ہے زنا کرنا۔ میں ان دونوں سے بچنے کی آپ کو نصیحت کروں گا، اور میں تو صرف نصیحت کر رہا ہوں، لیکن آپ اگر اپنے محبوب مدینہ کے تاجدار کی بات مانتے ہوں گے تو اس کا حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرا جو موضوع ہے کہ ہندوستان کی جو جنگ آزادی ہے اس میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، اس میں یہ دو چیز بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب مذہب اسلام اس روئے زمین پر آیا، جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، تب مکہ کی حالت کیسی تھی آپ جانتے ہیں؟ ظلم و بربریت کا دور تھا۔ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی صحیح بیٹی کو زندہ دور کر دیتا۔ جنگ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی خاندان میں جنگ چھڑ جاتی تھی تو 300-400 سال تک جنگیں چلتی، 4-5 پشتیں اسے جنگ بدلتی تھی جس جنگ کی وجہ کو نہیں جانتے۔ مسافروں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، جو بیت اللہ کا سفر کرتے تھے راستے میں ان کے قافلے کو لوٹ لیا جاتا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناش تھا۔ ایسے دور میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور وہ روح قدسیہ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک اتنے لوگ نیک لوگ ایک ساتھ ایک دور میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت جو اس ظلم و بربریت کے خلاف کھڑی ہوگی، جس میں پوری دنیا کے انسان
को, उसके जिक्र को न छेड़ा जाए, मस्जिदों और मिंबरों और महराब से उसको न बयान किया जाए, क्योंकि ये एक सियासी मसला है। मैं इसको नहीं मानता। लोग फतवा लेकर आ जाते हैं कि मिंबर और महराब से इसको न बयान किया जाए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसको मिंबर और महराब से बयान करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है। मिंबर और महराब से इस तारीख को बयान करना चाहिए, ताकि तुम्हारे आने वाली नस्लें तुम्हारी तारीख को याद रखें, वो जाने कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था, हमसे पहले लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी, और उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी नस्लों ने क्या किया है हमारे लिए। और ये जो दौर गुजर रहा है, ये दौर ऐसे लोगों का है जो लोग तारीख को मस्त कर रहे हैं, तारीख को मिटा रहे हैं। हम तुम में से जो बच्चे कॉलेजों में जा रहे होंगे, जो भी स्कूलों में होंगे, वो जो तारीख पढ़ रहे होंगे, उनको वो तारीख उनकी बता दी गई है। अब आप जंग आजादी की तारीख देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जंग लड़ रहे हैं, टोपी लगाया वो मुसलमान, वो कोने में हाथ बांधे बैठा है। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि जब सिख अंग्रेजों से जंग कर रहे थे तो मुसलमान सिखों को मार रहे थे, अंग्रेजों की वफादारी के लिए। नौजुबिल्लाह, क्यों ऐसा इल्जाम लगाया जाता है जानते हो? क्योंकि हमारे पास तारीख का इल्म नहीं, हम नहीं जानते कि हमारे अस्लाफ ने क्या कुर्बानियां दी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मिंबर और महराब से इसका बयान करना बहुत जरूरी है। और एक बड़ी मुझे बदला कि इस मुल्क की फिरका परस्त ताकतें रह रह कर ये कहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। और मैं ये कहने वालों से ये कहता हूँ कि खुदा की कसम, जाओ तुम अपनी तारीख उतार ले आओ और हमारी तारीख को खोल कर देख लो। अगर तुम्हारी तारीख हमसे ज्यादा रोशन हुई तो हम खुद इस मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। तुम किसकी बात करते हो? तुम उन जियादों की बात करते हो जिसमें इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है, जिसके जवान इस आजादी के लिए कुर्बान कर दिए थे, जिनके मुल्कों में खुद चलकर फांसी को अपने गले में लगा दिया था, उनकी बात करते हो, उन लोगों की बात करते हो, कहते हो मदद से इस्लामियत को निकाल दिया जाए, इसलिए कि ताकि तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला कोई पैदा ना हो। मैं मुसलमानों की तारीख को पढ़ो, तुम्हारे उलमा ने इतनी कुर्बानियां पेश की हैं कि खुदा की कसम, अगर हिंदुस्तान से मुसलमान और इस्लाम चला जाए तो हिंदुस्तान की जमीन बिलबिला उठेगी, हिंदुस्तान का आसमान ढूंढता फिरेगा मुजाहिदीन को, उन मुसलमानों को, और दुनिया से ये कहता फिरेगा कि कहाँ चले गए वो मुजाहिदीन आजाद, कहाँ चले गए वो लोग जो मुझ पर अपनी जान निछावर कर दिया करते थे, कहाँ चले गए वो लोग जो मेरी आजादी के लिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करते थे। ये इस मुल्क का आसमान टूटेगा। मुसलमानों, आज हम अपनी तारीख से नाबद है, इसलिए हमारे मुल्क के बहुत सारे ऐसे लोग जिनका तारीख में कोई रोल नहीं लगा। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान को आजादी सिर्फ मुसलमानों ने दिलाई है ना, ऐसा नहीं। इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदुओं ने भी जंग लड़ी है, मुसलमानों ने लड़ी है, सिखों ने लड़ी है, सब इस मुल्क की आजादी में समझा है, वादा किया। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों ने आजादी दिलाई, हम सब ने मिलकर आजादी को हासिल किया। लेकिन आज लोग छोटी छोटी बातों को लेकर किसी को वीर सावरकर बना देते हैं, जो जंग आजादी में जब सजा हुई तो अंग्रेजों को माफीनामा लिखते हुए नजर आए, 3 माफीनामे के बाद वो आजादी मिली, उनको वीर का लक़ब दे दिया गया। और हमारा क्या, हम किसे जानते हैं, किस ऐसे मुजाहिद को जानते हैं, किसकी बात हम करते हैं जो जंग आजादी में था? हमें याद है कोई? हमें नहीं याद है। इसीलिए आज के फिरका परस्त लोग ऐसे लोगों को हमारे सर पर लाकर बैठाते हैं जिनकी कोई तारीख नहीं है। और मुसलमानों की जमात, आज मैं तुम्हें वही तारीख बताने आया हूँ, आज तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि तुम क्या थे, तुमने क्या किया इस क्या नाता है मुल्क के लिए, और इस मुल्क को जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले इस मुल्क में किसने आवाज उठाई थी आजादी के लिए। आज 1-2 दिन के बाद इस मुल्क को आजाद होने तकरीबन 75 साल हो रहे हैं।
تقریباً 75 سال ہو جائیں گے۔ آزادی کے بعد سے ہر سال ابھی سنتے آئے ہیں کہ فلاں ملک آزاد ہوا تو فلاں لوگوں نے قربانی کی، فلاں لوگوں نے قربانی کی، اور اس ملک کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس ملک کے اگوا لوگ ہیں، جب وہ آزادی کی بات کرتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ انصاف کے ساتھ اس ملک کی تمام قربانیوں کو بیان کریں، جن جن مرتبہ فکر کا اس میں حصہ رہا ہے اس کا ذکر کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے ان لوگوں کے نام کو ذکر کیا جن سے انہیں نفرت تھا، جن سے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم ملک پر حصہ داری قائم کر سکتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کا، اپنے ویروں کا نام لے کر ہم اس ملک پر اپنی حصہ داری بڑھا سکتے ہیں اور اس کو پیش کر سکتے ہیں، صرف ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دل تڑپ اٹھا کہ کم سے کم مسلمانوں کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ جب جنگ آزادی شروع ہوئی، جنگ آزادی کب سے شروع ہوئی، جنگ آزادی کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی، جنگ آزادی کیسے لڑی گئی، اور جنگ آزادی میں ہم مسلمانوں کا کیا حصہ ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ملک میں جو مسلمانوں کا حصہ رہا ہے، اس ایک شاعر نے شعر کہا، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تھا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تھا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو۔ اس ملک میں جب 1625 میں انگریز آنے کے بعد، شاہ جہاں کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے بعد دھیرے دھیرے جب قبضہ کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ جس نے یہ بھاپا تھا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہا ہے، اس شخص کا نام تھا محدث دہلوی صاحب، ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے اس کو بھاپا تھا۔ اور ہم کیا جانتے ہیں کہ جنگ کب لڑی گئی؟ 1857 سے 1947 تک ہم جنگ آزادی اس کو مانتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک دھوکہ ہے۔ جنگ آزادی کے لیے سب سے پہلے سراج الدولہ کے نانا، انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ کب اٹھائی تھی؟ 1753 میں سب سے پہلے وہ جنگ لڑے، سب سے پہلے انگریزوں سے لڑاؤ انہوں نے لیا۔ اس کے بعد 1757 میں سراج الدولہ نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا، اور فوجوں کو لے کر انگریزوں کی فوج کے سامنے جا گئے۔ لیکن میں نے جو شروع میں باتیں کہی نا کہ شراب کا پینے والا اور زنا کرنے والا، یہ دونوں ان کا ایمان مر جاتا ہے۔ انہی لوگوں نے مل کر مسلمانوں کے لیے نیا ڈبا دی تھی۔ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ اپنوں سے ہوئی ہے، غیروں سے تھوڑی گرا اور شکوا نہیں کی۔ جب سراج الدولہ اپنی فوج کو لے کر انگریزوں سے لڑنے کے لیے نکلے تو ان کے بیچ میں میر جعفر پیدا ہو گیا، جو جا کر انگریزوں سے لیا، اس نے پوری خط سراج الدولہ کے انگریزوں کو دے دی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سراج الدولہ وہ جنگ لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد 1799 میں حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ علیہ نے اعلان جنگ کیا، اور میسور میں انگریزوں کو آنے سے روکنے لگے، اور اس کے لیے بہت ہونے کی کئی ریاستوں کے بادشاہوں کو لکھا کہ آپ ہم سے مل جاؤ، ہمارے ساتھ مل کر چل جاؤ، یہاں تک کہ اس وقت جو بھی انگریزوں کا دشمن تھا اس سے بھی مدد مانگی، لیکن کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی۔ آخرکار انگریز جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گئے۔ ٹیپو سلطان وہ نوجوان کہ جس کی آواز سن کر انگریز کعبہ کرتے تھے، ان کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ آمنے سامنے آ کر ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ میر صادق پیدا کر دیے۔ میر صادق نے جا کر ٹیپو سلطان کی فوجوں کا سارا راز یہ انگریزوں کے سامنے افشا کر دیا، اور ٹیپو سلطان کے سامنے جب فوجیں پہنچی، جب ٹیپو سلطان کی گرفتاری کا وقت آیا، جب یہ تھے کچھ
یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا جس دن اس نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا اس دن اس نے یہ اعلان کیا کہ آج ہم نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. کس نے سب سے پہلے فتوا دیا تھا کیا یہ ہندوستان یہ ملک کا رخ جانتے ہو؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو جس نے یہ کہا کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں اعلان جنگ کر دیا جائے جہاد کا اعلان کر دیا جائے وہ کون تھے؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ تھے جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے تھے. یہی وہ نفس قدسیہ ہے جس نے تحریک شہیدین کے دونوں شہیدوں کو کھڑا کیا تھا. یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے شاگرد شاہ سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ کو فوج کی کمانڈری دی تھی اور شاہ اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کو فوج کی اگوائی دی تھی کہ تم فوج کو دین سمجھاؤ گے انہیں بتلاؤ گے کہ مذہب اسلام کیا. یہ دونوں شہیدین اپنی تحریک کو لے کر 1825 میں اٹھے جو سرحدوں پر سردار مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے ان سے بھی جنگ کی اور انگریزوں سے بھی جنگ چھیڑ رکھی. ایک ساتھ دونوں محاصر رکھا تھا. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ دونوں ہستیاں کون ہیں؟ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ یہ اہل حدیث مذہب فکر کے تھے. سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ حنفی مذہب فکر کے تھے. یہ دونوں شہید کھڑے ہو گئے اور جانتے ہو ان کی روش کیا تھی؟ یہ دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دہلی کی جامع مسجد کی فرش پر ننگے پیر چلا کرتے تھے. آگرہ سے لے کر دلی تک جنگل میں تیراکی کیا کرتے تھے تاکہ جب ہم کبھی پکڑے جائیں تو ہم پر یا ریس کتنا بھی مظالم کر لیں ہم انشاءاللہ کوئی راز افشا نہیں ہونے دیں گے. جنگ آزادی کے وقت ایک نوجوان بچہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا. اے شاہ صاحب میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلنا چاہتا ہوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر بھی دھیرے دھیرے موج کے باہر آ رہے تھے داڑھی ہلکے ہلکے باہر آ رہے تھے. تقریباً عمر 16 سال کی 17 سال کی ہوئی. میرے بچوں تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم 16-17 سال کے نہیں ہوئے. تم نے تو 17 سال کی عمر میں ہندوستان کو مذہب اسلام دے دیا اور تم انہیں کے اولاد بنا جنہیں تاریخ محمد بن قاسم کے نام سے جانتی. پھر آخر تم نے وہ خون کیوں نہیں تمہارا خون گرم ہوتا کہ تم مذہب اسلام کے لیے پڑھو اچھے عالم دین بنو اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر بنو IAS آفیسر بنو اور پوری دنیا کو یہ بتا دو کہ ہم مسلمان ہیں. ہم ہیں وہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے. ہم ہیں وہ کہ ہم عرب کے بدو اور عرب کے چرواہے تھے لیکن جب ہم نے اقرا سے پڑھائی شروع کی جب ہم صحابہ صفہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کیے تو پوری دنیا کے رہبر اور سربراہ ہو گئے. پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے ہم نے. آج بھی فوج میں جو نظام چلتا ہے وہ ہمارا ایجاد کیا ہوا ہے. آج بھی پہلی جہاز جو چلتی ہے اس پر جو قانون لاگو ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اے مسلمانوں اے میرے بزرگوں کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو؟ کیوں نہیں انہیں سکھاتے ہو کہ تمہارے اسلاف نے کیا کچھ نہیں کیا؟ انہیں دین کی تعلیم دو. دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ. اپنے بچوں کو مجاہد بناؤ. ایسے تیار کرو اپنے بچوں کو کہ کوئی آگے چل کر صلاح الدین ایوبی بن جائے. کوئی آگے چل کے تمہارا بیٹا طالب جہاد سے آدم جائے. کوئی آگے چل کے تمہارا بیٹا وہ سیف اللہ بن جائے اور کوئی شیر خدا کا خطاب لے آئے. کیوں نہیں بناتے اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں لگتا تمہیں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ بتاتے ہوئے؟ کیوں نہیں کہ اپنے صحابہ کی سیرت انہیں سمجھاتے ہوئے؟ تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اے مسلمانوں
بعد یہ دونوں شہیدین جب کہ 1825 سے لے کر 1831 تک لڑتے رہے اور 1831 میں اپنے ہی مسلمانوں نے جاسوسی کر کے یہ جا کر بتا دیا سکھوں کو کہ بالا کوٹ کے میدان پر سارے مجاہدین یہ سو رہے. شیر سنگھ رات کی تاریخی میں آ کر بالا کوٹ میں اس نے جو خوریزی کی وہ خوریزی کی کہ کئی ایک مجاہدین شہید ہوئے اور اسی میں یہ دونوں شہیدین بھی شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہوئے دونوں شہیدین تو پورے ہندوستان کے مجاہدین تھے. یہ تحریک مجاہدین گھبرا گئی, اس میں سست رفتاری آ گئی کہ اب اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے صادق پور کی سرزمین سے مولانا عنایت علی مولانا ولایت علی کو بھیجا. کہا جاؤ مجاہدین کی سربراہی کے لیے بالا کوٹ کے میدان میں پہنچو. پٹنہ سے یہ دونوں نکلے, بالا کوٹ کے میدان میں پہنچے, پھر سے مجاہدین کو اکٹھا کیا. ان کے اندر وہ روح پھوٹ دی کہ وہ یوں شاعر کے ان الفاظ میں اکڑے کہ شاعر نے جو ان سے کہا اس الفاظ میں یہ جان ہے کہ صبر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. صبر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. یہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد جب 1857 سے جنگ کا باقاعدہ اعلان ہوا, اس کے بعد سے لے کر میں نے یہ کہا مورخین لکھتے ہیں 1947 تک جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہو گیا, جا کر دیکھو اپنی تاریخ کو کہ تم ہی وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلائی ہے. تم ہی وہ تھے جن کے گھروں پر عید کی صبح کو بلڈوزر چلا دیا گیا. تم ہی وہ تھے جن کے بوڑھوں کو, جن کے عورتوں کو, جن کے جوانوں کو بہار کے صادق پور سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک ہر طرف کو لٹکا دیا گیا. تم ہی وہ تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دے کر انگریزوں کو یہ بتلایا کہ ہم موت کو گلے لگا لینا یہ آسان سمجھتے ہیں لیکن تمہاری حکومت ماننے کو تیار ہے. اسی صادق پور کا ایک ایسا عالم دین تھا کہ جس کو جب انگریزوں نے قید کیا اور لے جا کر اس کو جیل میں بند کر دیا اور یہ فیصلہ صادق کر دیا کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی, پھانسی کی سزا دی جائے گی. جس صبح مولانا یحییٰ علی اور ان کے دو ساتھیوں کو صبح سزا دینی تھی, جیلر رات کو ڈھونڈنے آ رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا جا کر دیکھوں تو کہ علماء کا کیا حال ہے, کتنا رو رہے ہیں اپنی موت کو دیکھ کر. وہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کوٹری میں چراغ روشن ہے, کوٹری میں چراغ روشن ہے اور یہ مجاہدین آزادی مولانا یحییٰ علی اور ان کے ساتھی نہا دھو کے ایک دم تیار ہیں, مسکرا رہے ہیں. وہ یہ عالم دیکھ کر حیران رہ گیا, دنگ رہ گیا, کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ شہادت کا جام پینے کے بعد اللہ رب العالمین کون سی زندگی عطا کرے گا. کہا اے علی یہ بتلا دے کہ کیا وجہ ہے کہ تم مسکرا رہا ہے, تجھے کل صبح پھانسی ہونے والی ہے, تیرے ساتھی مسکرا رہے ہیں, کیا وجہ ہے. کہا جیلر سن لے کیونکہ کل کے بعد ہم بتلانے کے لیے سروے زمین پر موجود نہیں رہیں گے, اس لیے تو سن لے ہم کیا چاہتے ہیں. ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم کل پورا ہونے والا ہے. ہم نے یہ جو جنگ آزادی لڑی, یہ جو تحریکیں چلائی, یہ کل پوری ہو جائے گی ہمارے لیے. کل تو ہمیں پھانسی پر لٹکا دے گا اور ہم اپنی محبوب حقیقی سے جا کرنی چاہیے. اس لیے ہم نہا دھو کر تیار ہیں. ہم خوش ہو کر اس لیے کہ کل صبح ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں. جانتے ہو جیل میں کیا گزری, اس کی زمین ہی گئی. اس نے رات نہیں جا کر جنوں کو بلا کر یہ فیصلہ صادر کروا دیا, یہ فیصلہ لے کر آ گیا کہ صبح ان عالم دین کو سزائے موت نہیں دی جائے گی بلکہ بدلے میں ان کی داڑھیوں کو چھین دیا جائے گا, انہیں عمر قید دی جائے گی. ان کی داڑھیوں کو چھین دیا گیا. مولانا یحییٰ اپنی داڑھیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رو رہے تھے.
جنرل نے کہا کہ جیلر نے کہا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں پھانسی کیسے ہوگی اور تو تعلیم کو لے کر ہو رہا ہے. کہا جیلر تجھ کو کیا پتا کہ میری کوئی گناہ میری کوئی غلطی آگے آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے میری شہادت کو مؤخر کر دیا. کوئی غلطی میری ایسی نہیں ہوگی جو میرے سامنے آ گئی کہ میں شہید نہیں ہو پایا اس سے پہلے میری داڑھی شہید ہو. اس کو پکڑ کر روئے. مسلمانوں ایک بات کہوں گا برا نہ مان اللہ کے لیے برا نہ مان بات کر. آج ہم اپنے چوراہوں پر جا کر سیلوں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھیوں کو چھلوا لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھیوں کو کٹوا دیتے ہیں. کیا ہمیں کبھی ایسا موقع ملے گا کہ کوئی ظالم اور جا کے ہماری داڑھیوں کو چھین دے اور ہم اسے ہاتھ میں لے کر روئے؟ کیا ہم کبھی ایسا وقت آئے؟ ہم نے تو خود ہی اپنی داڑھیوں کو ختم کر دیا ہے. ہم تو خود ہی اپنی نبی کی سنت کو دبانے لگے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو تاریخ پڑھنے کا موقع نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری تاریخ سے دور رکھا تاکہ تم اپنی تاریخ کو جان پاؤ گے نہ اپنے اکابر پر اپنے علماء پر اپنے اسلاف پر تم فخر کر پاؤ گے ان کی تاریخ کو بیان کر پاؤ کیونکہ تم نے ان کی راہ کو چھوڑ دیا. تم جب ہم سے باتیں سنتے ہو اور ہمارے دین کی تقاریر کو سنتے ہو تو سب کرنے کو تیار ہو جاتے ہو لیکن جب دور ہوتے ہو تو سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بنا دو اللہ کے لیے. اس کے بعد یہ تحریک چلی 1857 سے اٹھی. یہ مجاہدین آزادی اٹھے جب ایک قافلہ مجاہدین آزادی کا کہیں پر تھا اور ایک قاصد یہاں سے نکلا تاکہ جا کر کچھ خبریں اور کچھ چیزیں مجاہدین آزادی کو دے آؤ. انگریزوں کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کا ایک ایجی ایک سفیر کچھ خبر لے کر کچھ خفیہ راز لے کر ان کے پاس جا رہا ہے. تو انہوں نے ہر چوکی پر یہ اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دکھنے والا آدمی فلاں طرح کا ہے جب وہ تم کو ملے گا تو اسے پکڑ کر حاصل کیا جائے. اس مجاہد آزادی کو بھی پتا چل گیا اس مجاہد آزادی کو بھی پتا چل گیا کہ انگریزوں کو میری خبر لگ گئی. انہیں میرا حلیہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیسا ہوں. مجاہد آزادی اپنے جوتے میں چاقو رکھتے تھے. انہوں نے اپنی چاقو کو نکالا اور اپنی آنکھ میں ڈال کر اپنی ایک آنکھ کو باہر نکال کر پھینک دیا. یہ تھی مجاہد آزادی. اللہ نے اپنی جان قربان کر دینے والے کہ نہ تو میری شناخت ہوگی جب چوکی پہنچوں گا تو لوگ کہیں گے کہ کالا آدمی آیا ہے تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور میں مجاہد آزادی کا راز دے کر مجاہدین کو پہنچا رہا ہوں. اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیا. ایک دبلا پتلا مجاہد آزادی. دبلا میں نہیں کہتا یہ میری باتیں نہیں ہے آپ کو ثبوت چاہیے تو میں ہر چیز کا ثبوت دوں گا. اور ایک بات یہ جان لو سچ وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. سچ اس کا نام ہے اور حق اس کا نام ہے. میں اپنی باتیں نہیں کرتا. اگر میں اپنے مورخین کی باتیں کرنے لگوں تو آپ نے سوچو گے کہ میں افسانہ بیان کر رہا ہوں. میں تو ان کی باتیں کر رہا ہوں جو نہ ہمارا یاد ہے نہ ہمارا وفادار ہے بلکہ انگریزوں کا یاد تھا انگریزوں کا وفادار تھا انگریزوں کا جاسوس تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر جس کا نام ہے کرنو ولیم ہنٹر. اس نے لکھا کہ میں بنگال کے ایک قصبے میں مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا تھا تو دیکھا ایک دبلا پتلا آدمی کمزور سا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور پورے شہر میں چکر لگا کر اعلان کر رہا ہے کہ آج فلاں میدان میں ایک بڑے مجاہد آزادی آنے والے ہیں. سب وہاں جمع ہو جاؤ. انگریزوں کے خلاف کیسے لڑنا ہے یہ بتلایا جائے گا. پورا شہر اس میدان میں حاضر ہو گیا. پورا شہر اس میدان میں حاضر ہو گیا. انگریز لکھتا ہے کہ وہ شخص کے پیچھے پیچھے لگا تھا. دیکھا تو پیچھے چلا گیا اور اپنا کپڑا بدلا اور دوڑ کر پھر آگے چلا آیا. اپنے گھوڑے سے چین کھسکا کر اس کو میز بنا لیا اور کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اس نے جہاد پر جو تقریر کی کہ پورا مجمع یہ نعرہ لگانے لگا کہ انگریز ہندوستان چھوڑو انگریز ہندوستان چھوڑو. پورے مجمع کے اندر جہاد کی ایک روح پھونک دی اس نے. اور اس کے بعد جب مجمع جانے لگا وہ دھیرے سے پھر پیچھے گیا. پرانے کپڑے پھر پہنے اپنے گھوڑے پر زین کسی اس پر بیٹھ کر دوسرے شہر
نہیں کہتا، میں یہ بات نہیں کہتا. ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں پتا لگانے لگا کہ آخر کون وہ لوگ ہیں جن کو آزادی چاہیے وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں، وہ ہمیشہ انگریزوں کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، وہ کسی بھی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں. تو بولا میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں ہندوستان کے لوگ وہابی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے خلاف جھکنے کو تیار نہیں، جو انگریزوں کے خلاف گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے. اور اس نے اپنی رپورٹ جا کر انگریزوں کو دے دی، جس کے پالاش میں 1860 سے لے کر 1871 تک 5 مقدمات قائم ہوئے. 5 مقدمات. 1865 میں پہلا مقدمہ، 1866 میں دوسرا مقدمہ، 1868 میں تیسرا مقدمہ، 1870 میں چوتھا مقدمہ، 1870 میں 5واں مقدمہ. یہ بڑے مقدمات تھے جن میں سزائے کیا ملتی تھی آپ جانتے ہیں. سزائے یہ ملتی تھی یا تو ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، یا انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، یا انہیں عمر قید دے دی جائے گی، یا انہیں سزائے کالا پانی بھی دیا جائے گا. اب سزائے کالا پانی کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو، میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ میری اپنی تاریخ ہے. میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے مصنفین کا حوالہ دیتا ہے. میں ان کا حوالہ دیتا ہوں جو سزائے کالا پانی پر کتابیں لکھی. سزائے کالا پانی کتاب کا نام ہے، آپ لے کر پڑھ لو اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہے کہ سزائے کالا پانی پانے والے تقریباً 54% لوگ مسلمان تھے. اور سزائے کالا پانی کیسی ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. ایک مورخ لکھتے ہیں کہ 4x5 کا کمرہ ہوتا تھا اور اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی. جو روٹی بن کر آتی تھی اس میں آدھا آٹا ہوتا تھا اور آدھے حصے میں مٹی اور بال ہوتا تھا. بال نکلا نہیں جاتا ہے، مٹی ہضم نہیں کر پاتا ہے انسان، اس میں یہ موجود ہوتا ہے. اور جو ساگ کی سبزی آتی تھی پیچھے سے ٹنڈر ہوتی تھی اور موجود. پھر بھی مجاہد آزادی وہاں رہے، کچھ وہاں شہید ہو گئے اور کچھ نے اپنی سزا پوری کر کے باہر آئے. آج جس کو آپ لوگ سلطویر سابقہ ذرا تاریخ کے چھڑکوں میں جا کر دیکھیں، اس کو 3 بار معافی نامہ لکھا انگریزوں کو، سزائے کالا پانی ملی تھی ان کو بھی. 1.5 سال گئے، حیران ہو گئے کہ یہ مسلمان کی سزا بھگتتے کیسے. حضرت جعفر تھانوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 11.5 سال رہا ہوں میں سزائے کالا پانی. سزائے کالا پانی میں نے 11.5 سال جیلی، لیکن کبھی انگریزوں کے سامنے نہیں جھکا، اپنی سزا پوری کر کر اپنے بلبوتے پر باہر آیا. اتنی سخت سزائیں دی جاتی ہیں. کون ایسا تاریخ کا مجاہد ہے مجھے بتلاؤ، کسی بھی قوم کا لے آؤ جو خود بادشاہ ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے شہزادوں کو ذبح کر کے اس کے سامنے ان کا گوشت پیش کیا جائے کھانے کے لیے. کوئی ایسا ہے؟ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک لا کر دکھا دو، ایک مفکر ایسا لا کر دکھاؤ جو مولانا غلام آزاد جیسا ہو، جو ایک مفکر تھا، مجاہد آزادی تھا، مبلغ تھا، محدث تھا، مفسر تھا. ایک لا کر دکھاؤ. اسی مہاراشٹر کی جیل میں احمد نگر میں 15 سال کا بند میں گزر گیا ہوگا. کہاں سے لاؤ گے اسی تاریخ؟ تم ہماری بات کرتے ہو، ہمیں اس ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہو. ذرا تم اپنی تاریخ لے کر آؤ اور ہماری بھی تاریخ ہو کر دیکھ لو. یہ انگریز کا جنرل صادق پر پہنچ گیا دیکھنے کے لیے وہاں بھی ہوتے کیسے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح. دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، اعلان ہوا کہ جنرل آ رہے ہیں. سب بچے کھڑے ہو گئے. اس میں ایک بچہ سب سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے لاٹھی کو پکڑا اور لاٹھی کے منہ پر اپنے ہاتھ کو ایسے رگڑنے لگا کہ مورخ لکھتے ہیں جیسے پستول کے اوپر اپنے ہاتھ کو رگڑ رہا ہو. ایک سپاہی نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو جنرل نے کہا رہنے دے رہنے دے، یہ وہابی کا بیٹا ہے، اس نے انگریزوں کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا. اور میں نہیں کہتا، تم اپنے پہلے وزیر اعظم سے جا کر پوچھو، میرا وزیر اعظم نہیں ہے.
حکومت کا غدار کہہ کر ہمارے خلاف تم بغاوتیں کرتے ہو، ہمیں اس ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہو. یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے خون سے سینچا ہے اس ملک کو، ہمارے اکابرین نے کئی قربانیاں پیش کی ہیں. ایک مورخ ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی کی تاریخ لکھی جانے کے قابل ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، تو وہ صرف وہابیوں کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، جنہوں نے تقریباً 5 سے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صرف بغداد کے اندر تقریباً 2 لاکھ لوگ مسلمان اپنے آپ کو اپنی قربانی پیش کرتے تھے. صرف 1857 میں ایک سال کے اندر 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کی سزا دی گئی، صرف ایک سال کے اندر. لاؤ کوئی ایسی تاریخ میں نہیں ملا کہ تو اہل حدیث کہاں تھے، اہل حدیث کب آئے، اہل حدیث کہاں تھے. میں نہیں کہتا، میری بات پر یقین نہیں کرنا، میری بات پر یقین نہیں کرنا. تم جا کر پی سی جوشی کی رپورٹ پڑھ لو، اس نے اپنے تاریخ میں کیا لکھا، اس نے لفظ لکھا، میں لفظ کی بات کرتا ہوں. اس نے لکھا کہ اس جنگ آزادی میں اگر کسی کی تاریخ روشن ہے تو صرف اہل حدیثوں کی تاریخ روشن ہے، کہ جتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے اتنی کسی نے پیش کی. اور وہابی یہ باغ اندرابی تھا، وہابی اس وقت بھی بدنام تھے، وہابی اس وقت بھی بدنام ہے. اور وہابی آگے جو اس نے یہ لکھا کہ ان کی نشانی کیا ہے، لکھا کہ ان کے پائچے یہ ان کے ٹخنوں سے اوپر، ان کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہیں، اور جب وہ نمازوں میں آمین کہتے ہیں تو ان کی آواز زور سے آتی ہے. یہ اس کی نشانی اس نے بیان کی. میں نے نہیں کہا، آپ کے پاس WW ہندر کی رپورٹ آج آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی، آپ کھولو، کسی پڑھے لکھے آدمی سے دعا کرتے ہیں. صحیح ہے یا غلط؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تاریخ کی وہ باتیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جس سے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی سزائیں دی ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات چند چیزوں پر ختم کر رہا ہوں اور آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو. تم نے اپنے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، تم نے ائمہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، تم نے سلف صالحین کی سیرتوں کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے ان اکابر علماء کرام کو، اپنے شہیدوں کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا. تو آج یہ ملک تمہیں کیا دے، تمہیں کیا دے؟ تم اس لیے پڑھو تاکہ جب تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہو کہنے کے لیے تو تم نام بھی مان سکو کہ ہم وہ تھے جن کا نام مولانا ولایت علی تھا، مولانا عنایت علی تھا، مولانا شوکت علی تھا، جعفر تھانوی تھے، سید احمد شہید تھے، شاہ اسماعیل شہید تھے، محمد دہلوی صاحب تھے. آپ نام بنا سکو کہ ہم جنگ آزادی میں ان کے نام سے. اس لیے تم تاریخ کو پڑھو اور دیکھو کہ تمہاری تاریخ تم سے کیا ہے. پڑھنا سیکھو مسلمانوں، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور پڑھاؤ جتنا پڑھا سکتے ہو. ایک وقت کی روٹی کم کھاؤ، ایک وقت گھر میں چولہا کم جلاؤ، لیکن اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ اس ملک کی سب سے اوپر کی کرسی پر کوئی بیٹھا پڑتا ہے تو مسلمان کا بچہ پڑتا ہے. کوشش تو کر کے دیکھو، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے جب تک کوششیں کی ہے الحمدللہ اللہ نے تم کو صبر عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ، تم نماز کے پابند ہو جاؤ، تم اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاؤ. یہ پوری دنیا تمہارے حکموں کے نیچے چلے. اب اللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے اس بارگاہ میں کھڑے ہیں. اللہ یہ بوڑھے لوگ سفید داڑھی والے اللہ تیرے اس دربار میں موجود ہیں. اللہ یہ جوان موجود ہیں میرے رب العالمین، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اللہ، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں اللہ. اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہمارے آنے والے مستقبل کو روشن کر دے اللہ. اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، ان بزرگوں کے اندر اللہ تو صحابہ کرام کی روح پھونک دے اللہ. اے پروردگار عالم، ان جوانوں کو اے رب العالمین تو ایسا بنا دے کہ دیکھنے والا کہے دیکھو عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، کوئی کہے دیکھو عبداللہ بن
اللہ میرے بچوں کا مستقبل سوار دے اللہ، اے رب العالمین میں عالم دین، انہیں حافظ قرآن، انہیں اللہ ڈاکٹر اور انجینئر بنا دے اللہ، اللہ میرے بچوں کو IAS IPS آفیسر بنا دے اللہ، اے رب العالمین میرے آنے والی نسلوں کے اس ملک کا حکمران بنا دے اللہ، اے پروردگار عالم میری ممائل اور بہنیں جو پردہ نشین ہے اللہ، اے پروردگار عالم تم میں اماں خدیجہ کا ہنر پیدا کر دے اللہ، اے رب العالمین اماں عائشہ کی حیا دے دے اللہ، اے رب العالمین فاطمہ الزہرا کا سلیقہ دے دے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی تک آپ